السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم جو کچھ سنیں اور سنائیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم تمام کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ سوم ہیں، ان کا دور حکومت ہے۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی بیمار ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جو بیماری ان کی موت کا باعث بنی۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے گناہوں کی پریشانی لاحق ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، موت کی گھڑی سر پر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستو اور بھائیو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، لیکن پھر بھی پریشانی کیا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہے۔ دوستو اور بھائیو، جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں، جو کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے جس کا انکار کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو میری بیٹیوں کی محتاجی کی فکر ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ہر رات سورہ الواقعہ کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ہر رات سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بھوک میں، فکر و فاقے میں مبتلا نہیں کریں گے۔ دوستو اور بھائیو، کیسے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے وظیفہ لینے سے بھی انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے محبت اتنی ہے کہ دوستو اور بھائیو کے آخری ٹائم بھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ الواقعہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزانہ ہر رات سورہ الواقعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، جو بھی سورہ واقعہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بھوک میں مبتلا نہیں کریں گے، کبھی اس پر اللہ تعالیٰ بھوک مسلط نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیں گے جو سورہ الواقعہ پڑھے گا۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سورہ الواقعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے احساسات کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ۔ دوستو اور بھائیو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔